وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر ان کا باپ بھی نبی کا دشمن ہو تو وہ اسے باپ نہیں بناتے. او ابناہم، وہ اس بیٹے کو بیٹا تصور نہیں کرتے جو نبی کا دشمن ہو. او اخوانہم، وہ اس بھائی کو بھائی نہیں بناتے جو نبی کا دشمن ہو. او عشیرتہم، وہ اس برادری کو برادری نہیں بناتے جو نبی کی دشمن ہو. پیمانہ سامنے پڑا ہے. المیہ یہ ہے اس قوم کا ہمارا کہ مولوی ڈیلیور کچھ نہ کرے تو کہتے ہیں ڈیلیور کچھ نہیں کیا. جب ڈیلیور کرے تو پھر کہتے ہیں اتنی کڑوی باتیں کرتے ہیں. کڑوی باتیں اپنے باپ دادا کے لیے نہیں کر رہے، حضور کی عزت کے سوداگروں کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں. سال ہو گئے اس دھرتی کو مہاراج وجود میں آئے. 76 سالوں میں کوئی ایک دن بتاؤ کہ ان 76 سالوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا گزرا ہے جہاں اسلام اور ناموس رسالت کا سودا نہ کیا گیا ہو. میں ایک ایک لمحے کا حساب دوں گا کہ کس کس لمحے میں ان 76 سالوں میں اسلام اور ناموس رسالت کا سودا کیا گیا. سودا کرنے والے کون تھے یہ بھی قرآن کے پیراگراف سے دکھا دیں گے. بلکہ یہ تو واضح ہو گیا کہ جن کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں ہوتا وہی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو دوست بناتے ہیں. یہ تو واضح ہو گیا قرآن کے اس پیراگراف سے. میں نے دن کو جمعہ کے اجتماع میں ایک بات کی تھی. سود میرا موضوع تھا، سود کی تباہ کاریاں. تو میں نے کہا کہ آج امت مسلمہ ہمیں یہ بھاشن دیتی ہے کہ اگر سود کھانے سے تباہی آتی ہے تو پھر یورپ اور امریکہ خوشحال کیوں ہیں. تو میں نے ایک جواب دیا تھا کہ سود نہ کھانے کا حکم یا ایھا الذین آمنوا والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے کفر کو دعوت نہیں دی کہ سود نہیں کھانا، ایمان والوں کو دعوت دی ہے کہ سود نہیں کھانا. ایک بات. دوسرا جواب یہ تو تھا قرآنی جواب. دوسرا میں نے عقلی جواب دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ سود پر اپنا کاروبار کرتی ہے تو وہ خوشحال ہیں. ہم اگر سود پہ کاروبار کریں تو اس میں حرج کیا ہے؟ خوشحالی تو سود کے مرہون منت ہے. تو میں نے اس کا عقلی جواب یہ دیا تھا ایک کیڑا ہے جو غلاظت کھا کے زندہ رہتا ہے. ایک کیڑا ہے جو غلاظت کھا کے زندہ رہتا ہے اور ایک بلبل ہے یا شہد کی مکھی ہے جو پھولوں پر زندہ رہتی ہے. تو اپنے آپ کو غلاظت کا کیڑا نہ سمجھ، درود پڑھتی ہوئی شہد کی مکھی سمجھ. اپنا مقام سمجھ. آج یہ کہتے ہو کہ یورپ اور امریکہ سود کھاتے ہیں، کفر سود کھاتا ہے، وہ سود کھا کے خوشحال ہے. تو میں ان عقل مندوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر ہندوستان کا نظام بھی تو سود پہ چلتا ہے. وہ تو گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، وہ تو گائے کا گوبر بھی کھاتے ہیں، وہ تو گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ تو گائے کو ماتا بھی مانتے ہیں. تو کیا تیرا ضمیر، میرا ضمیر، ہماری فطرت اور ہمارے نبی کا دین اس کی اجازت دے گا؟ جب قتل نہیں تو جس طرح وہ گائے کا مونت پیے اور ہم نہیں پی سکتے نفرت کریں گے، ہمارا نظام اس کی اجازت نہیں دیتا
تو اسی طرح وہ سود کھائیں، ہمارا قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔